اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گزشتہ درس میں آپ نے باب من لم یر الوضوء الا من المخرجین القبل والدبر، اس باب کی چند حدیثوں کو آپ نے سماعت کیا تھا کہ امام بخاری نے یہاں پر بات باندھا کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ وضو صرف دونوں راہوں یعنی آگے اور پیچھے سے کچھ نکلنے سے واجب ہوتا ہے، اس پر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے باب باندھ کر مناسبت میں سورہ مائدہ کی آیت نقل فرمائی تھی، یا تم میں سے کوئی پاخانہ میں سے آئے، اور اس کے بعد تعلیقات چند نقل فرمائی تھی جس پر بڑی ہی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے ہو چکی۔ اس باب کی یہ حدیث جو 178 ہے، حدثنا قتیبہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن منذر ابی یعلی الثوری عن محمد بن الحنفیہ قال قال علی، جو یہ حدیث محمد ابن حنفیہ سے مروی ہے، امام بخاری نے اپنی سند سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے کہا کنت رجل مدا فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں فرماتے ہیں میں ایک ایسا شخص تھا جسے مزی بہت زیادہ آتی تھی، تو میں نے رسول اللہ مجھے شرم آئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھوں۔ فامرت المقداد، تو میں نے حضرت مقداد کو حکم دیا، مقداد ابن اسود کو، تو انہوں نے پوچھا سرکار سے، فقال فیہ الوضوء، سرکار نے فرمایا اس میں وضو ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اس میں کیا ہے؟ یہ وضو ہے، یعنی اگر مزی نکلے تو کیا ہے؟ صورت میں وضو ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے احمد سے روایت کیا، اس پر بھی گفتگو اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے کہ مزی نکلنے کی صورت میں غسل فرض نہیں ہوتا بلکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسی صورت میں وضو کریں۔ تفصیل کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ حضرات بہار شریعت کو دیکھ لیں، مزی اور ودی شہوت کے وقت جو نکلتا ہے، شہوت کی چیزیں سوچنے سے، جماع کا خیال پیدا ہونے سے، یا شوہر کے ساتھ ہنسی مذاق کے وقت، ملاعبت کے وقت جو ابتدا میں پانی نکلتا ہے اسے مزی کہتے ہیں، اور اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد کی اس پر تفصیلی بات اس سے پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد والی حدیث 179 ہے، حدثنا سعد بن حفص، یہ بھی حدیث مکمل ہو چکی تھی، ترجمہ بھی ہو چکا تھا، تشریح باقی تھی۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعد بن حفص نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شیبان نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، ان عطا ابن یسار اخبرہ، کہ بے شک عطا ابن یسار نے انہیں خبر دی، ان زید ابن خالد اخبرہ، کہ بے شک زید ابن خالد نے انہیں خبر دی، انہ سأل عثمان بن عفان، انہوں نے پوچھا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے، خلیفہ سوم سے، تیسرے خلیفہ جو ہیں۔ قلت ارأیت اذا جامع ولم یمنی، انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، ارأیت اے اخبرنی، مجھے بتائیں، اذا جامع، جب کوئی جمع کرے، جمع مطلب اپنی بیوی سے کانٹیکٹ کرے، وطی کرے، ولم یمنے، اور منی نہ نکلے یعنی انزال نہ ہو، قال تو کیا حکم ہے؟ قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ویغسل ذکرہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وضو کرے جس طرح کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ویغسل ذکرہ، اور اپنی ذکر کو یعنی شرمگاہ کو دھل لے۔ یہ حکم مرد عورت دونوں کو شامل ہے۔ قال عثمان، حضرت عثمان نے پھر فرمایا سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ فسألت عن ذلك علیًا، میں نے اس کے بارے میں
زید کہتے ہیں، یہ حضرت عثمان غنی کا قول نہیں ہے، حضرت زید کہتے ہیں پھر اس کے بارے میں نے حضرت علی سے پوچھا، اور وہ زبیرہ حضرت زبیر سے پوچھا، و طلحہ اور حضرت طلحہ سے پوچھا، وہ ابی ابن کعب اور ابی ابن کعب سے پوچھا رضی اللہ عنہم، فامروا بذلک، تو ان سارے صحابہ نے بھی یہی حکم دیا کہ اگر مرد اپنی بیوی سے جماع کرے اور منی نہ نکلے، اگرچہ دخول ہو، غیبوبت حشفہ مکمل دخول ہو، اس کے باوجود بھی منی اگر خارج نہیں ہوئی تو غسل نہیں ہے، صرف وضو ہے۔ بہرحال اب اس میں دوسری حدیث پاک، امام بخاری نے دوسری حدیث اسی باب کی نقل فرمائی، حدثنا اسحاق قال اخبرنا النضر قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان ابي صالح عن ابي سعيد الخدري ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الى رجل من الانصار۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی نظر نے، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں حکم سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ذکوان سے، ذکوان ابی صالح سے، وہ روایت کرتے ہیں ابی سعید خدری سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسل الی رجل من الانصار، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو بلا بھیجا، خبر بھیجی ایک انصاری کو بلانے کے لیے۔ وہ کون تھے؟ عتبان ابن مالک، یہاں پر نام ذکر نہیں ہے مگر مسلم کی روایت میں ہے کہ وہ اتبان نام ہے، اتبان ابن مالک تھے۔ فجاء ورأسہ یقطر، وہ آئے اس حال میں کہ ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا، یعنی جلدی جلدی انہوں نے غسل کیا اور آ گئے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلنا اعجلناک، سرکار نے فرمایا کہ یقیناً ہم نے، آپ کو یاد رہے کہ لعلہ کا لفظ جب اللہ اور اس کے رسول پر بولا جائے تو لعلہ جو تمنی کے لیے آتا ہے، آپ نے نومیر پڑھا ہوگا، لعلہ لیتا و لعلہ، تمنی اور ترجی کے لیے، تو یہاں پر یہ نہیں ہے، بلکہ جب اللہ اس کے رسول کے لیے بولا جائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، یقیناً ہم نے تم کو جلدی میں ڈال دیا۔ فقال نعم، یہ نعم بتا رہا ہے کہ سرکار نے جو اللہ فرمایا وہ یقین کے منزل میں ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اجلتا او قہتا، دو روایتیں ہیں، اجلتا یا اجلتا، او قہتا او اقہتا، دونوں ہے۔ قہتا جب تم جلدی میں ڈال دیے جاؤ یا روک دیے جاؤ، قہتے مطر، ہاں یہ قہتی الارض سے ہے، روک دینے کے معنی میں، جب بارش رک جائے تو کہتے ہیں بارش رک گئی، تو جب تم روک دیے جاؤ یا جلدی میں ڈال دیے جاؤ، فعلیک الوضو، تو تم پر صرف وضو ہے۔ اس حدیث کی متابعت کی ہے نظر کی، اس راوی کون؟ نظر، تو نظر کی متابعت کی ہے وہب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، ولم یقل غندر، ان کی روایت میں غندر کا ذکر نہیں ہے، وہ یحییٰ عن شعبہ الوضو، اور یحییٰ نے روایت کی شعبہ سے، اور اس میں کیا ہے؟ الوضو کے الفاظ ہیں۔ دونوں حدیث کا ماحصل یہ ہوا کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے اور منی نہ نکلے تو اس صورت میں غسل نہیں ہے، مگر یاد رہے کہ یہ ابتدائے اسلام کا واقعہ ہے۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ جب تک منی نہ خارج ہو غسل فرض نہیں ہوتا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد حکم یہ ہوا کہ اگر مرد عورت سے جماع کرے اور التقاء خطانین ہو جائے، جس کی غیبوبت حشفہ کہتے ہیں، کہ مرد عورت کا ختنہ اگر مل جائے آپس میں تو غسل فرض ہو جائے گا، جیسا کہ معطا شریف میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت پڑھی ہوگی، اذا التقى الختانان ختان الختانہ، اذا التقى الختانین، جب دونوں ختنے آپس میں مل جائیں، فقد وجب الغسل انزل اور لم ينزل، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، جب دونوں ختمے مل جائیں، وغابت الحشفۃ، اور حشفہ غائب ہو جائے تو اس کے اوپر غسل ہے، چاہے انزال ہو چاہے انزال نہ ہو۔ تو یہ ایک روایت ظاہریہ اور غیر مقلدین استدلال کرتے ہیں اس حدیث پاک سے، اور دوسری حدیث ہے الماء من الماء، پانی پانی سے ہے، یعنی غسل منی کے نکلنے سے ہے۔ تو ہم نے بتا دیا کہ یہ دونوں الماء من الماء والی حدیث اور یہ حدیث، یہ دونوں حکم ابتدائی اسلام کے ہیں، بعد میں حکم آیا کہ جو حضرت عائشہ والی حدیث کی التقاء خطانین اور غیبوبت حشفہ پا لیا جائے تو غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ
جمع یہ سبب ہے منی کے انزال کا، اور یہ سبب پوشیدہ ہے، بھئی وہ پوشیدہ چیز ہے، مرد کو بھی پتہ نہیں عورت کو بھی پتہ نہیں۔ کبھی اتفاق یہ ہو سکتا ہے کہ منی نکلے اور نہ مرد کو خبر ہو اس کی، نہ عورت کو بھی خبر ہو، یہ مخفی چیزوں میں سے ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ مخفی چیز کا علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو جب ایسی چھپی ہوئی چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو دیگر چیزوں کا علم کیوں نہیں ہوگا؟ سرکار نے بلایا، پانی ٹپک رہا تھا، سرکار نے کہا شاید تمہیں جلدی میں ڈال دیا، اشارہ تھا کہ تم اپنی بیوی سے جمع کر رہے تھے اور تمہیں مکمل سیرابی نہیں ملی، ہمارے بلانے پر تم جلدی سے چلے آئے ہو۔ تو سرکار کو اس چھپی ہوئی چیز کا علم تھا کہ ان کو منی خارج نہیں ہوئی ہے، ورنہ غسل کرنا تو اس بات پر دلیل تھی کہ اس مرد کو کی منی خارج ہو چکی ہے اور جمع سے مکمل سیراب ہو چکا ہے، اس لیے غسل کر کے آیا ہے۔ مگر سرکار نے فرمایا کہ نہیں، شاید تم جلدی میں ڈال دیے گئے ہو، یعنی تمہاری منی خارج نہیں ہوئی ہے۔ تو چھپی ہوئی چیزوں پر بھی سرکار کو خبر ہے، اس کی بھی اطلاع ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بہرحال تو اب یہاں زیادہ لمبی بحث کی ضرورت نہیں، مزید بحث کی ضرورت اگر ہوگی تو کتابیں اس پر ہیں، آپ وہاں دیکھ لیں، مزید تشریح نہیں کی جا سکتی ہے۔ بس حاصل کلام یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائی اسلام کا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب جب بھی شوہر اپنی بیوی سے جمع کرے گا اور غیبوبت حشفہ پا لیا جائے گا تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ چلیے اب باب دوسرا، بابو الرجل یوضی صاحبہ، یہ باب ہے کہ آدمی اپنے ساتھی کو وضو کرائے۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا اس بات پر کہ اگر کوئی آدمی وضو میں کسی سے مدد لے یا کوئی شخص کسی کی خدمت کرے، وضو کرائے، تو یہ جائز ہے۔ امام بخاری نے اپنی سند سے حدیث نقل فرمائی، حدثنا ابن سلام محمد ابن سلام قال اخبرنا یزید بن ہارون عن یحییٰ عن موسیٰ ابن عقبہ عن قریب مولا ابن عباس عن اسامہ ابن زید۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن سلام نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یزید ابن ہارون نے، وہ روایت کرتے ہیں یحییٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں موسیٰ بن عقبہ سے، وہ روایت کرتے ہیں قریب سے جو ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اسامہ بن زید سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما افاد من عرفہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے واپس لوٹے، عدلا الی الشعب، گھاٹیوں کی طرف آپ متوجہ ہوئے، گھاٹیوں کی طرف متوجہ ہوئے، فقضى حاجتہ، تو آپ نے اپنی ضرورت پوری فرمائی، رفع حاجت فرمایا۔ فقال اسامہ، قال اسامہ، تو اسامہ نے کہا فجعلت اصب علیہ، تو میں سرکار پر وضو کے لیے پانی ڈالنے لگا، ويتوضأ، اور سرکار وضو کرنے لگے، فقلت یا رسول اللہ اتصلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ فقال المصلی امامک، سرکار نے کہا کہ مصلی تیرے سامنے ہے، یعنی نماز کی جگہ آگے ہے۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، مکمل تشریحات ہو چکی ہیں۔ اگلی حدیث، حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابراهيم ان نافع بن جبير بن المطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عمرو بن علی نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبد الوہاب نے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا یحییٰ ابن سعید سے، یقول کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی سعد ابن ابراہیم نے، بے شک نافع ابن جبیر ابن مطعم نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے سنا عروہ ابن مغیرہ ابن شعبہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے، مغیرہ ابن شعبہ سے، انہو کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کی مغیرہ ابن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، فی سفر، ایک سفر میں، وانہو ذہب لحاجتہ، کہ سرکار اپنی حاجت کے لیے تشریف لے گئے، لحاجت لہو، سرکار اپنی حاجت کے لیے یعنی پیشاب پیخانہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، وان المغیرہ جعل یصب الماء علیہ، اور بے شک مغیرہ ان کے سرکار کے لیے وضو کا پانی ڈالنے لگے، ويتوضأ، اور سرکار وضو فرمانے لگے، فغسل وجهه ويديه، سرکار نے اپنے چہرہ دھلا اور دونوں ہاتھوں کو دھلا، ومسح براسه، اور اپنے سر کا مسح کیا، ومسح على الخفين، اور موزوں پر بھی مسح فرمایا،
موزوں پر بھی مسح فرمایا۔ تو باب باندھا ہے کہ انسان اپنے ساتھی کو وضو کرائے، تو باب کی مناسبت سے یہ دونوں حدیث نقل فرمائیں، جس میں یہ کہ صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی گراتے اور سرکار وضو فرماتے، یعنی سرکار کو وضو کرواتے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے، وضو کے لیے پانی دے سکتے ہیں، اور وضو کرنے والا اگر وضو کرے شیخ یا استاذ تو شاگرد پانی ڈالے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیے، باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ، یہ باب ہے قرآن مقدس کے پڑھنے کے بیان میں حدث کے بعد یا حدث وغیرہ کے بعد قرآن مقدس کو پڑھنے کے بیان میں یہ باب باندھا کہ اگر کوئی شخص بے وضو ہو تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں، یہ باب باندھا گیا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مذہب حنفی میں اگر کوئی شخص بے وضو ہے تو قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے، مگر چھو نہیں سکتا ہے۔ بغیر چھوئے ہوئے قرآن پاک مصحف شریف کو وہ نہ چھوئے، وہاں پر انگلیاں نہ رکھے، اور یوں ہی زبانی یا دیکھ کر دور سے چھونا نہ پڑے، تو وہ قرآن مقدس کی تلاوت کر سکتا ہے، البتہ جنوبی کے لیے اجازت نہیں۔ امام بخاری نے یہ باب باندھا، پھر اس کے بعد چند تعلیقات نقل فرمائی۔ قال منصور عن ابراہیم لا باس بالقراءۃ فی الحمام بکتب الرسالۃ علی غیر وضو۔ حضرت منصور نے روایت کیا حضرت ابراہیم نخعی سے۔ ابراہیم نخعی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے استاذ ہیں۔ تو منصور ابن معتمر نے ابراہیم نخعی سے ذکر کیا کہ حمام میں قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں، حمام میں قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تعلیق نقل کر کے کیا بتانا چاہا کہ بھئی حمام میں وہی شخص جاتا ہے جس کا وضو نہ ہو۔ تو حاصل کلام یہ کہ ابراہیم نخعی کہتے ہیں حمام میں قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس کا کیونکہ اور حمام میں چونکہ شخص بے وضو رہتا ہے، تو اس لیے پتہ چلا کہ بے وضو شخص کا قرأت قرآن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر یاد رہے کہ بے وضو شخص کا قرآن مقدس کی تلاوت اگرچہ جائز ہے، مگر حمام میں یعنی باتھ روم وغیرہ میں قرآن مقدس کی تلاوت منع ہے۔ چلیے، اب یہ رہا کہ بے کتب الرسالہ علی غیر وضو، بے وضو شخص کا رسالہ لکھنا، خط وغیرہ لکھنا، یہ بھی جائز ہے۔ یہ کیونکہ عموماً جو خطوط لکھے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے خطوط میں جو ہے کچھ دینی باتوں کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح وغیرہ یا سلام ہی لکھا گیا ہو، یا قرآن پاک کی آیتیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جاتا ہے جو قرآن کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ تو ان کا اپنا مسلک جو ذکر کیا، مگر ہمارے مذہب حنفی میں بے وضو شخص کے لیے لکھنا بھی خط کا مکروہ ہے، جبکہ اس میں جو ہے کلمات متبرکہ ہوں، کیونکہ لکھنے میں چھونا بہرحال پایا جائے گا۔ وقال حماد عن ابراہیم ان کان علیہم اعذار فسلم والا فلا تسلم۔ اور حماد نے ابراہیم نخعی سے ذکر کیا کہ اگر غسل کرنے والے نے چادر باندھی ہو تو سلام کرو، ورنہ ان کو سلام مت کہو۔ تو اب باب کا حاصل کیا نکلا کہ قرآن کریم اور اس کے علاوہ سلام اور باقی اذکار حدث کے بعد کیا ہیں؟ جائز ہے۔ اور حمام میں یہ چیز پائی جاتی ہے، تو حمام کا ذکر اسی لیے کیا جو ہم نے بتا دیا کہ بے وضو شخص ہوتا ہے، اور قرآن کریم اور دیگر اذکار سے خطوط بھی غالباً خالی نہیں ہوتے ہیں، تو اب پتہ یہ چلا کہ اسے بھی نہ لکھا جائے، ہمارے ہاں بہرحال مکروہ ہے۔ تو احناف کے نزدیک جنبی اور حیض والی عورت دونوں کے لیے خط لکھنا یہ جائز نہیں ہے، جبکہ اس میں آیت قرآنیہ ہوں، یہ کم سے کم بسم اللہ ہو، کیونکہ لکھنے میں چھونا پایا جائے گا۔ حضرت حماد ابن سلیمان یہ کوفی ہے نا، ابراہیم نخعی
یہ بہت ہی بڑے فقہا میں شمار کیے جاتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اساتذہ میں سے تھے۔ امام اعظم کی جو سند ہے وہ یہی ہے، کیا ہے؟ ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم النخعی عن علقمہ عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام اعظم کی شان اتنی بلند ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتوضع، ہمارے پاس ابو حنیفہ کا ذکر بار بار کرو کیونکہ ان کا ذکر کستوری کی خوشبو ہے، جب تم اسے بار بار ذکر کرتے رہو گے اچھی خوشبو آتی رہے گی۔ ایک جگہ فرمایا لعنت ربنا اعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، جو ابو حنیفہ کے قول کو رد کرے اس پر ریت کے ذرات کے برابر ہمارے رب کی لعنت ہو۔ اب یہ ہوا کہ امام اعظم کے قول کو خود امام شافعی رد کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ معاملہ یہ ہے کہ فقہا کا جو اختلاف ہے وہ اجتہاد کی بنا پر ہے، وہ رد نہیں کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو ہمارا مذہب یہاں پر یہی ہے کہ جنبی شخص کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس باب کی حدیث، حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن مخرمہ بن سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن عبداللہ ابن عباس اخبروا انہ بات لیلۃ عند میمونۃ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں مخرمہ سے بن سلیمان سے، وہ روایت کرتے ہیں قریب سے جو حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان عبداللہ ابن عباس، بے شک عبداللہ ابن عباس نے انہیں خبر دی انہ بات لیلۃ عند میمونۃ، کہ انہوں نے ایک رات گزاری حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں، جو نبی زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالتہ، کون میمونہ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزا ہیں اور حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں۔ تو خالہ محرم میں سے ہوئی، ان کے یہاں رات گزاری، خالہ محرمات میں سے ہے نا۔ کہتے ہیں فاستجعت فی ارض الوسادہ، سرکار اور حضرت میمونہ بسترے کی لمبائی میں سو گئیں اور میں ان کے پیر کی طرف چوڑائی میں سو گیا، ایک ہی بسترے پر۔ کہتے ہیں واستجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہل فی طولھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل یعنی حضرت میمونہ بسترے کے لمبائی میں سو گئیں۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذ انتصف اللیل او قبلہ او بقلیل او بعدہ بقلیل، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات گزری، یا آدھی رات سے تھوڑا پہلے یا آدھی رات کے تھوڑا بعد، آدھی رات سے تھوڑا پہلے یا آدھی رات کے تھوڑا بعد۔ استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار بیدار ہوئے، فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، تو سرکار اپنے آنکھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے سے نیند کو پوچھنے لگے، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد ہاتھوں سے آنکھ ملنے لگے۔ اور یہ بہت اچھی چیز ہے کہ آدمی سو کر اٹھے تو ہاتھوں سے ہلکا آنکھ اگر مل لے تو نیند کا جو اثر ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ ثم قرأ عشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، الی شن المعلقۃ، لٹکے ہوئے مشکیزے کے طرف گئے آپ، فتوضأ منها فاحسن وضوءہ، تو آپ نے اس سے اچھا وضو کیا۔ ثم قام یصلی، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں فقمت، میں بھی کھڑا ہوا، فصنعت مثل ما صنع، میں نے بھی ویسا ہی کیا جیسا کہ رسول اللہ نے کیا۔ ثم ذهبت فقمت الى جنبه، پھر میں گیا اور میں سرکار کے بغل میں کھڑا ہو گیا۔ فوضع يده اليمنى على راسي، پھر انہوں نے سرکار کے بغل میں کھڑا ہوا تو سرکار نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، تو میرے داہنے کان کو پکڑ کر رگڑنے لگے، ملنے لگے، کان ایٹھنا جس کو ہم کہتے ہیں۔ فصلى رکعتین، تو سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ معاملہ یہ تھا کہ یہ جا کر بائیں طرف کھڑے ہو گئے تھے، سرکار نے ہاتھ سے ان کا دایاں کان پکڑ کر کے رگڑ کر دائیں طرف لا کر کھڑا کیا۔ چلیے، فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوتر، پھر سرکار نے 2 رکعت پڑھی، پھر 2 رکعت پڑھی، کتنی ہوئی؟ 4، پھر 2 رکعت پڑھی 6، پھر 2 رکعت پڑھی 8، پھر 2 رکعت پڑھی، کتنا ہوا؟ 10، پھر 2 رکعت پڑھی 12، ثم اوتر، پھر آپ نے کیا کیا؟ 3 رکعت وتر پڑھی۔ تو 6 مرتبہ آپ نے 2 کر کے پڑھی، تو 6 دنائے ہوئے 12، پھر 3 رکعت وتر پڑھی، ہے نا۔ ثم استجع، پھر آپ سو گئے، حتی اتاہ المؤذن، یہاں تک کہ مؤذن آیا، فقام،
آپ کو جگایا، آپ اٹھے، فصلی رکعتین خفیفتین، آپ نے دو رکعت ہلکی نماز پڑھی، ثم خرج فصلی الصبح، پھر مسجد گئے اور نماز فجر پڑھی۔ یہ حدیث وہ ہے جسے وہابیہ کہتے ہیں کہ سرکار جو ہے تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے۔ جاہلوں کو سوچو، اگر 12 کے ساتھ ایک ملاؤ 13 ہو گئے، ہے نا، تو پھر یہ بھی تو پورا نہیں ہو پا رہا ان کے حساب سے۔ 12 کے بعد وطر کیا، اگر ایک ہی رکعت مان لو وہابیوں کے حساب سے تو کل ہوئے 13 رکعت۔ تو سرکار نے 12 پڑھا، تراویح تم 8 پڑھ رہے ہو، ایک رکعت وطر مانو۔ اور اگر کہو نہیں 3 رکعت وطر پڑھا، یعنی 10 رکعت جو ہے تراویح پڑھی اور 3 رکعت وطر پڑھا، تب بھی تمہارے خلاف ہوا۔ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، تو اگر 8 رکعت ہوئی تو کتنا ہوا؟ 8 رکعت، اگر ایک طرف وہابی کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے، اس کے بعد کہتے ہیں وطر 1 رکعت ہے، تو اگر 1 رکعت وطر مانتے ہو، تراویح 8 رکعت کہاں ہوئی؟ یہاں تو کل 13 رکعت ہمارے نبی نے پڑھی، تو 13 رکعت میں سے کتنا ہوا؟ 12 رکعت تراویح ہوگی اور 1 رکعت وطر تم نے مان لی۔ اور اگر نہیں کو 8 رکعت ہے تو 8 رکعت میں تو وطر جو ہے 1 رکعت کہاں ہوئی؟ وہ تو زیادہ ہو گئی پھر۔ تو کسی بھی اعتبار سے یہ حدیث وہابیوں کے موافق نہیں ہے، مگر یہ زمانہ ایسا ہی ہو گیا ہے نا، سوشل میڈیا اتنا خطرناک چیز ہے کہ آپ دن میں 3 باتیں 3 طرح کی کہیں اور 3 طرف پھیلا دیں، جب ضرورت پڑے جس کو استعمال کر دیں اپنے مقصد کی۔ ادھر والوں کو اپنے جیسے ادھر دیکھا کہ ادھر کے لوگ الگ ہیں تو ادھر وہ والی آڈیو سنا دیا، ادھر گئے تو ادھر وہ والی آڈیو سنا دیا، ادھر گئے تو ادھر یہ والی آڈیو سنا دیا۔ اب 3 طرح کی باتیں دن میں لکھیے اور سوشل میڈیا پھیلا دیجیے، جب تک حق پہنچے گا نہ جانے کتنے لوگ گمراہ ہو چکے ہوں گے، فتنے کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو یہ دور ایسا ہی چل رہا ہے، آدھی باتیں پہنچتی ہیں، آدھی باتیں نہیں پہنچ پاتی، اور آدمی موقع اور محل کے اعتبار سے اپنے مقصد کی لوگوں کو سناتا اور دکھاتا ہے۔ یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ اب بتائیے کہ یہ حدیث کسی اعتبار سے وہابیوں کے موافق نہیں۔ مزید تشریح جو ہے یہ اس سے پہلے حدیث گزر چکی ہے اسی تعلق سے، اس میں ہو چکی ہے کہ سرکار پہلے اٹھے اور آپ نے وضو کیا، تو وضو اس لیے نہیں تھا کہ نیند کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، بلکہ آپ نے نور علی نور کے طور پر، وضو علی الوضو کے طور پر وضو کیا تھا، کیونکہ نیند سے ہمارے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اس پر دلیل آگے کا ٹکڑا ہے کہ پہلی بار سرکار اٹھے تو آپ نے وضو کیا، اور دوبارہ پھر نفل پڑھ کر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھے تو آپ نے وضو نہیں کیا، فجر کی 2 رکعت سنت پڑھی۔ پتہ یہ چلا کہ نماز تہجد سرکار نے پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھ کر کے مسجد تشریف لے گئے۔ اب چونکہ وقت ہو چکا ہے، اگلا باب اس جگہ پر ہے، تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ اور مزید وقت ہو۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔